بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، وہ کون سی قسم کی عورتیں ہیں جن کی کبھی اولاد نہیں ہوتی؟ انسان کا صاحب اولاد ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نایاب تحفہ ہے۔ اولاد کا حصول خاندان کی نسلی ترقی، ہر انسان کی ضرورت اور ایک پاکیزہ خواہش ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری رہتی ہیں جب تک ان کی گود میں اولاد جیسی عظیم نعمت موجود نہ ہو۔ بحیثیت مسلمان، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ نیک اور صالح اولاد اپنے والدین کے بڑھاپے میں سہارے کے ساتھ ساتھ آخرت میں ان کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ اولاد کا جب بھی ذکر آئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ بے اولادی کی وجہ عورت ہی ہوگی۔ اس وجہ سے بہت سے خاوند پریشان رہتے ہیں، خاص طور پر خواتین جن کی اولاد نہ ہونے سے ان سے جینے کا حق چھین لیا جاتا ہے، جبکہ یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ بے اولادی کی وجہ صرف اور صرف عورت ہو، بلکہ بے اولادی کی وجہ مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو وہ عورت ہمیں بہت مطمئن دکھائی دیتی ہے اس کی گود اولاد جیسی نعمت سے بھری ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری عورت کو دیکھا جائے جس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کے لیے خوشگوار زندگی گزارنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے تھے کہ 5 عورتوں کی ایک جماعت ان کے پاس آئی اور ان سے سوال کرنے لگی کہ اے حضرت سلیمان، آپ ہمیں بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ ان عورتوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی؟ تو جنات نے بتایا کہ 7 قسم کی عورتوں کی اولاد کبھی پیدا نہیں ہوتی، جن میں سب سے پہلی عورت وہ ہے جس کی رحم ابری ہوئی ہو، یعنی اس کی بچہ دانی الٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ اپنی جگہ پر نہیں ٹھہرتا، اور ایسا ہونے کی وجہ سے اس کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ جب اسے ہم بستری کی جاتی ہے تو اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ عورت ہے جس کے رحم میں ہوا بھری ہوتی ہے، یعنی اس کا منہ اوپر سے بند ہو، اور اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ جب اس سے ہم بستری کی جاتی ہے تو اس کے جسم میں درد ہوتا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تیسری عورت وہ ہے جس کے رحم میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رحم کا منہ بند ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ شکایت موٹی عورتوں میں دیکھی جاتی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ ہم بستری کرتی ہیں تو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ چوتھی عورت وہ ہے جس کے رحم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم بستری کے دوران ان عورتوں کی پنڈلیوں اور ایڑیوں میں درد ہوتا ہے۔ جس عورت کو یہ شکایت ہو وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد جنات جو اگلی نشانی بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسی عورت جس کے رحم میں حد سے زیادہ گرمی ہو، تو ایسی عورت کا حمل ٹھہر بھی جائے تو کچھ عرصے کے بعد گر جاتا ہے اور وہ ماں بننے سے محروم ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کو غشی کے دورے پڑتے ہیں اور دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جن عورتوں میں یہ علامت ہو ان میں بھی اولاد پیدا ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ رحم میں سردی کا زیادہ ہو جانا بھی اولاد سے محروم ہونے کی ایک وجہ بنتا ہے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ایسی عورت کے سینے میں درد رہتا ہے۔ جنات نے جو آخری نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی عورتیں جن پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور ان پر آسیب کا سایہ رہتا ہے، ایسی عورت کا جب بھی حمل ٹھہرتا ہے تو جنات اسے مار دیتے ہیں۔ ایسی عورت کی نشانی یہ ہے کہ اسے ہم بستری کرتے ہوئے کوئی درد محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہم بستری کرتے ہوئے اسے دوسری عورتوں کی طرح لذت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ تھیں وہ 7 عورتیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والی 5 عورتوں کو بتایا گیا کہ آخر ان کے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ بانجھ پن صرف عورتوں میں ہی نہیں ہوتا بلکہ مردوں میں بھی بانجھ پن ہوتا ہے۔ مردانہ بانجھ پن سے مراد مرد کی صحت کا ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے
جو اس کی بیوی کو حاملہ کرنے کے امکانات کم کر دیتا ہے۔ مردوں اور عورتوں میں بانجھ پن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مردانہ بانجھ پن کی بنیادی وجوہات یہ ہیں: نمبر 1، سپرم کی خرابی سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ اس میں نطفہ بنانے کے مسائل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بہت کم مقدار میں بنتا ہے یا پھر سرے سے بنتا ہی نہیں۔ مرد کی زندگی کا انتخاب سپرم کی تعداد کو کم کر سکتا ہے، جیسے چرس اور سگریٹ پینا، شراب پینا اور نشہ آور گولیوں کا استعمال کرنے سے بھی سپرم کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ مردانہ اعضاء کی بیماری میں رگیں سوج جاتی ہیں۔ یہ نشانی بانجھ مردوں میں اکثر پائی جاتی ہے۔ سوجی رگیں خون کی نکاسی کو روک کر سپرم کو نقصان پہنچاتی ہیں، جس سے اندرونی انزال ہو جاتا ہے۔ اندرونی انزال اس وقت ہوتا ہے جب منی پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے مثانے کے اعصاب اور پٹھے جنسی عمل کے دوران بند نہیں ہوتے۔ یہ بیماری اعصابی نظام یا ادویات کے استعمال کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ انزال کے بعد عبرآلود پیشاب اور خشک انزال ہو سکتے ہیں۔ خشک انزال یعنی انزال کے وقت منی کا بہت کم مقدار میں خارج ہونا۔ بعض اوقات مرد کا جسم ایسے جراثیم بناتا ہے جو اس کے سپرم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جراثیم چوٹ، سرجری یا انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ یہ جراثیم سپرم کا انڈے میں داخل ہونا مشکل بنا دیتے ہیں۔ یہ وہ چند وجوہات تھیں جو مردانہ بے اولادی کا سبب بنتی ہیں۔ ناظرین، جہاں پر ہم آپ کو بے اولاد جوڑوں کے لیے انتہائی مجرب قرآنی وظیفہ بتا دیتے ہیں۔ جو میاں بیوی اولاد سے محروم ہوں، ڈاکٹروں حکیموں سے تنگ آ چکے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے توکل اور یقین کے ساتھ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اولاد صالح پیدا ہونے کی دعا کریں۔ اس عمل سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ نیک اور صالح اولاد پیدا ہوگی۔ ناظرین، وہ قرآنی عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 سے 9 تک دونوں میاں بیوی پڑھا کریں اور اولاد پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور صدقہ و خیرات سے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔